بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات کی کتاب ہے، محمود المواعظ، جلد نمبر 6۔ اس میں حضرت نے تراویح کے سلسلے میں بڑی اہم بات ذکر فرمائی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، ایک عمل رمضان کا تراویح بھی ہے، اس کو توجہ اور اہتمام کے ساتھ ادا کرنا اور صحیح طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اب لوگوں کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ جہاں جتنا جلدی پڑھا جاتا ہو، چاہے ایک حرف بھی سمجھ میں نہ آوے، نہ پڑھنے والے کے نہ سننے والے کے، وہ زیادہ کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ سب سے اچھا اور کامیاب حافظ وہ سمجھا جاتا ہے جو سب سے کم وقت کے اندر تراویح ختم کر دے۔ حالانکہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورہ مزمل آیت نمبر 4۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے۔ ترتیل کا معنی ہے ٹھہر کر پڑھنا، اور جہاں جلدی پڑھنے کو، یہاں تو جلدی پڑھنے کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ تراویح پوری رغبت اور شوق کے ساتھ پڑھی جائے، بوجھ سمجھ کر کے نہیں، اور یہاں تو بوجھ سمجھ کر پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہی جلدی جلدی تراویح پڑھنے والے اسی مسجد کے دروازے پر آدھا آدھا گھنٹہ، پونا پونا گھنٹہ کھڑے رہیں گے۔ جہاں دوسری جگہوں پر اطمینان سے تراویح ہوتی ہے، وہ فارغ ہو کر گھر چلے جائیں گے اور یہ یہاں کے یہاں کھڑے رہیں گے۔ تو بھائی، آپ نے جلدی کر کے کیا حاصل کیا؟ سوائے اللہ کی ناراضگی کے اور کیا لے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ پڑھنے کے طریقے صحیح نہیں ہیں، بجائے ثواب کے گناہ مول لیتے ہیں۔ تمام حفاظ جو اس طریقے سے پڑھتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں، اور جو ایسا سنتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں۔ یہ طریقہ بالاتفاق تمام علماء نے منع لکھا ہے، اس لیے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور سننے کا اہتمام ہو۔ اور پھر یہ کہ جہاں اطمینان سے پڑھا جاتا ہے، وہاں لوگوں کا حال یہ ہے کہ امام نے تکبیر تحریمہ کہی اور یہ جا کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ پھر دیکھا کہ اب رکوع کی تیاری ہے تو جلدی سے اٹھے، دوڑے ہوئے آئے اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے۔ یہ تراویح نہیں ہے۔ تراویح کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی حالت میں پورا قرآن سنیں، اور آپ تو قرآن کی تلاوت کے وقت باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ تو بے رغبتی ہوئی اور اللہ کے کلام کی طرف سے اعراض ہوا، اور یہ وبال کی چیز ہے۔ اس لیے پوری رغبت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ ہم دوستوں کے پاس کھڑے رہنے میں کتنا وقت نکال دیتے ہیں۔ راستے میں کوئی دوست مل گیا تو خالی خیریت دریافت کرنے میں ہی 10 منٹ نکال دیتے ہیں۔ 10 منٹ تو کہیں گئے ہی نہیں ہیں، اور پھر ذرہ برابر پیروں پر اثر نہیں پڑے گا۔ بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑے وہیں رہیں گے، اور یہاں حافظ صاحب نے جہاں 1-2 رکوع پڑھ لیے تو گویا سائیکل چلانے شروع کر دیتے ہیں کہ ایک پیر اٹھا، پھر اس کو رکھ کر دوسرا اٹھایا۔ پاس والا بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے، میرے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ اس کے لیے نماز پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ اور یہی آدمی نماز سے باہر آدھا گھنٹہ کھڑا رہے گا تو ذرہ برابر اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ساری ہماری کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف سے ہماری غفلتیں ہیں۔ حالانکہ اس کی تو قدر ہونی چاہیے تھی، شوق اور رغبت ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہے حضرت مفتی احمد صاحب کا بیان کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ ایک اور جگہ پر حضرت نے تراویح کے سلسلے میں کلام فرمایا ہے، وہ بھی مختصر ہے، آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت فرماتے ہیں، تراویح کے ساتھ ہمارا مجرمانہ سلوک۔ رمضان کے اعمال میں ایک عمل تو روزہ ہے، تراویح ہے، اس کو بھی پڑھنے کا اور شوق کے ساتھ سننے کا اہتمام ہو۔ ہمارے لوگوں کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے تحقیق کر دیتے ہیں کہ مثلا یہاں ڈیوزبری میں سب سے پہلے تراویح کہاں ختم ہوتی ہے،
کسی نے کہا کہ فلاں مسجد میں 20 منٹ میں پوری ہوتی ہے تو وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اور کہیں بیچارہ کوئی امام صحیح طریقے سے اطمینان کے ساتھ پڑھانے والا ہو تو اس کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں کہ پریشان ہو جاتا ہے وہ امام کہ مولوی صاحب آپ تو اتنا آہستہ پڑھتے ہیں، اس کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ہمارا طریقہ ہوا؟ حدیث میں ہے رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور جو طریقہ اور حق ہے تلاوت کا اس کے مطابق نہیں کرتے تو قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے حافظ اور امام کو ایسے طریقے پر پڑھنے پر مجبور کریں تو یہ تو بہت نامناسب بات ہوئی۔ بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جلدی پڑھتا ہو تو مصلیوں کی طرف سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ اطمینان سے پڑھو، ہم شوق اور رغبت کے ساتھ اچھے طریقے سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہ سوا پارہ بھی اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ بس وہ آخری صف میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے رہتے ہیں، اور جہاں امام رکوع میں گیا کہ اسی وقت اٹھتے ہیں اور نیت باندھ کر کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ شان ہے ہماری عبادتوں کی؟ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو دیکھیں گے تو قبول کرنے کی بات تو بہت دور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس پر عذاب دیا جائے۔ یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، یہ بے رغبتی ہے، اور بے رغبتی بہت خطرناک چیز ہے۔ اس لیے پوری رغبت اور شوق کے ساتھ ہمیں ان عبادتوں میں مشغول ہونا چاہیے۔ یہ ہے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح طریقے سے تراویح میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔